مولاتي يا فاطمة. خلیفہ نے جو جواب دیا تھا وہ بعض روایتوں کے مطابق یہی تھا کہ لا نورثو، پیغمبر نے فرمایا کہ ہم میراث میں کچھ نہیں چھوڑ کر جاتے، ما ترکنا ہو صدقہ، جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. لیکن بعض دیگر روایات کے اندر اور بھی جملے ملتے ہیں، اور کچھ علماء اہل سنت اس روایت کے ذریعے اعتراض بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابوں کے اندر خود یہ حدیث رسول موجود ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ نہ مال و دولت ہوتا ہے، نہ جاہ و شہرت ہوتا ہے، نہ حکومت اور اقتدار ہوتا ہے، بلکہ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ علم اور کتاب اور نبوت ہوتی ہے. اس لیے خود آپ کے اپنی کتابوں کے اندر آپ کے علماء نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم مال چھوڑ کر نہیں جاتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فدق اگر میراث رسول کے اندر تھا تو پھر وہ حضرت زہرا سلام اللہ کو نہیں ملنا چاہیے، چونکہ پیغمبر نے خود یہ فرمایا ہے کہ ہم مال چھوڑ کر نہیں جاتے ہیں. اور اس کے لیے ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں کوٹ کروں، اور یہ بعض روایتوں کے مطابق خود خلیفہ نے اس وقت جواب کے طور پر بھی یہ بات پیش کی تھی. کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم سے سنا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم گروہ انبیاء وہ ہیں کہ جو وارث نہیں بناتے، ذهبا ولا فضة، نہ سونے کا کسی کو وارث بناتے ہیں نہ چاندی کا، ولا دارا ولا عقارا، اور نہ ہی کسی گھر کا ہم کسی کو وارث بناتے ہیں اور نہ ہی کسی باغ کا. وانما نورث الكتاب والحکمت والعلم والنبوت، اور صرف ہم وارث بناتے ہیں تو کتاب، حکمت، علم اور نبوت کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم یہ خود اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اور یہ حدیث اگر جھوٹی حدیث ہے تو پھر آپ کی کتابوں کے اندر اس طرح کی حدیثیں کیوں موجود ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سارے مختلف مواقع پر مختلف طریقے سے انسان گفتگو کرتا ہے. رسول اکرم نے اگر یہ حدیث بیان فرمائی بھی تھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس موقع محل کی مناسب بیان فرمائی تھی. ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ لوگ سوال کریں گے کہ کیا آپ میراث میں مال و دولت چھوڑ کر جائیں گے، تو رسول اکرم ظاہر سی باتیں فرمائیں گے کہ میں جو ہدایت لے کر آیا ہوں میں وہ ہدایت چھوڑ کر جاؤں گا، میں جو دین لے کر آیا ہوں وہ دین چھوڑ کر جاؤں گا، میں علم چھوڑ کر جاؤں گا، میں کتاب چھوڑ کر جاؤں گا. کہ مال و دولت سے کیا لینا دینا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کس ماحول اور کس موقع کے اوپر پیغمبر نے کون سا جملہ ارشاد فرمایا. مثال کے طور پر اگر پیغمبر کا اس جملے کو ہم لے لیتے ہیں، جبکہ جو جملہ خود قرآن کریم میں بھی موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، میں صرف اور صرف تمہاری طرح کا بشر ہوں. اگر انسان صرف اس جملے کو اٹھا لے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر پیغمبر سے نعوذ باللہ جیسے ایک عام انسان سے، ایک عام بشر سے غلطیاں ہو سکتی ہے تو پیغمبر سے بھی نعوذ باللہ ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں پوری بات کو سمجھنا ہوگا اور موقع محل کو دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر نے جملہ کس وقت ارشاد فرمایا. اسی طریقے سے اس حدیث کا بھی معاملہ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم پیغمبر سے ہٹ کر کسی عالم کی بات کریں کہ کسی عالم کی بات کی جائے گی تو اس کی میراث سے مراد یہ ہوگا کہ اس نے کتنی کتابیں لکھی ہیں، اس نے کتنی چیزیں اپنے فالوورز کے حوالے کی ہیں، کتنا اس نے علم کا ذخیرہ چھوڑ کر وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، کتنے اس نے درس دیے تھے، درس خارج دیے تھے، کتنے شاگردوں کو اس نے چھوڑا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس حوالے سے بات کی جائے گی. لیکن اگر ہم میراث کو اس معنی میں لیں کہ بہرحال وہ عالم بھی کچھ نہ کچھ کمایا کرتا ہوگا، اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہوگا، بہرحال کسی گھر میں رہتا ہوگا، کوئی سواری اس کے پاس موجود ہوگی، تو وہ کسے ملے گا؟ تو کبھی بھی کوئی عقل رکھنے والا شخص وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ بھی لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اور وہ بھی سارے شاگردوں میں بانٹ دیا جائے گا، بلکہ ہر عقل مند انسان یہی کہے گا کہ وہ جو ان کی ذاتی چیزیں تھیں وہ ان کی جو خونی رشتہ دار ہے اور ان کے جو قریبی عزیز ہیں انہی کو دیا جائے گا، جو ان کے وارث زندہ ہیں ان تک وہ مال ملے گا. اسی طریقے سے یہ حدیث بھی ہے. پیغمبر اکرم ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، قرآن لے کر آئے تھے، لوگوں تک صحیح دین پہنچانا چاہتے تھے. تو جو پیغمبر چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان کا اپنا حقیقی دین اور ان کا علم اور ان کی حکمت بھری باتیں ہیں. لیکن اگر ان کی ذاتی زندگی کو دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کسی گھر میں رہتے تھے، پیغمبر کے پاس ممکن ہے کوئی سواریاں ہوں، ممکن ہے کچھ لباس ہوں، تو وہ کسے ملے گا؟ تو وہ امت میں تو تقسیم نہیں کیا جائے گا، وہ عوام کو تو نہیں دے دیا جائے گا، وہ اولاد ہی میں تقسیم کیا جائے گا. اسی لیے جب قرآن کریم نے وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے اور حتیٰ انبیاء کی وراثت کے مسئلے کو بیان کیا ہے تو بالکل صراحت کے ساتھ بیان فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان علیہ السلام وارث بنے ہیں داؤد علیہ السلام کے مال کے. تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ذاتی مال ہوتا ہے اس کا وارث ان کا خونی رشتہ دار، ان کا بیٹا، ان کی اولاد ہی بنتی ہے.
اور اگر ابھی بھی یہ مسئلہ کسی کے لیے واضح نہ ہوا ہو تو میرا سوال بہت سادہ سا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اگر اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کا وارث کون بنا؟ حضرت حوا علیہ السلام اللہ علیہ اس دنیا سے گئی تو ان کا وارث کون بنا؟ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیے، حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو ان کا وارث کون بنا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال کا وارث کون بنا؟ کیا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے علاوہ حضرت ابراہیم کے مال کا کوئی وارث بنا؟ یہ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کی ہم بات لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہم بات کریں تو جو اس دنیا سے گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بہرحال اس دنیا میں اس عالم میں موجود ہے، ساتویں بعض روایتوں کے مطابق چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، لیکن ہم ان افراد کی بات کر رہے ہیں کہ جو انبیاء تھے اور اس دنیا سے رخصت ہوئے اور قرآن نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، تو ان کا وارث کون بنا؟ کیا امت وارث بنی؟ کیا ان کی قوم وارث بنی؟ اور پھر ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ خود نبی اکرم وارث بنے ہیں اپنے والد اور اپنے والدہ کے مال کے۔ جب ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس مال کے وارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے وارث حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور کوئی اور وارث نہیں بنا۔ اور یہ روایت بھی احکام السلطانیہ میں علامہ مردوی نے لکھی ہے، جو اہل سنت عالم دین ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو لکھا ہے۔ تو جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ذاتی ملکیت رکھنے والا شخص، اس کے جب موت کا وقت آئے گا تو اس کے وارث اس کی اولاد بنے گی۔